الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من عمل يعمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے جمعے میں موضوع تھا فلسفہ قربانی. آج کا موضوع ہے قربانی کا وجوب اور قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے. ہر عمل سے پہلے اس عمل کی تیاری ہوتی ہے. گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، فنکشن سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے. پروگرام سے پہلے پروگرام کی تیاری. دینی عمل کے لیے بہترین تیاری اس کا علم ہے. اندھے ہو کے کام نہیں کرنا، شعور کے ساتھ صحیح نالج کے ساتھ کام کرنا، یہ اس عمل کی تیاری ہے. فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے، شرائط بھی معلوم ہونی چاہیے. قربانی کی فضیلت یا عید الاضحیٰ کے دن کا سب سے افضل ترین عمل جس کی تیاری ابھی سے الحمدللہ سب نے شروع کر دی ہے، اس کے لیے سب فکر مند ہیں. اس عظیم عمل کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دن سب سے افضل ترین عمل اللہ کی نظر میں وہ قربانی کرنا ہے. سب سے افضل ترین، سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہے. اور یہ مت سوچو کہ قربانی کے جانور کا جو قیمتی حصہ ہے وہ باعث اجر ہے، جو زائد ہے، جو فضول ہے، اس پر کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا. یہ قربانی نیکیوں کا ایک مجسمہ بن کے
مجسمہ بن کے، قربانی کرنے والے کے لیے خوشخبری بن کے یہ قربانی اللہ کے حضور پیش ہوگی، سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ۔ بال بھی زائد ہیں، پھینک دیتے ہیں ہم، سینگ بھی زائد ہیں، پھینک دیتے ہیں، کھر بھی زائد ہے، پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں زائد نہیں ہے، اللہ کی اس کی بڑی قدر ہے۔ اور فرمایا کہ جب قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، کمال ثواب کا درجہ پا لیتی ہے، اور کمال کا درجہ پانے کا مطلب اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے اس ارادے کی عظمت کے احترام میں اللہ اسے اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اللہ حقیقت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس لیے اس فریضے کو، اس واجب کو بوجھ بنا کر ادا مت کرو، کتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنے پیسے کیسے لگائیں گے، اتنی محنت کیسے، نہیں، بوجھ مت بناؤ اس کو۔ اس قربانی کو پیش کرنے اللہ کے ہاں سے جو اس پہ مل رہا ہے اس کو اپنے سامنے رکھو، اور اپنے سامنے رکھ کر خوشی سے اس کام کو کرو۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی سے اس کو۔ اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، اور ہر سال آپ نے پابندی سے قربانی فرمائی اور اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا، اور عمدے سے عمدہ جانور آپ نے خریدا۔ ہماری تربیت کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے پابندی فرمائی ہم بھی پابندی کریں، جس اہتمام کے ساتھ آپ قربانی فرماتے تھے بحیثیت ایک امتی کے ہم بھی اس کا اہتمام کریں، اس کے آداب کا پورا خیال رکھیں۔ یہ تو ہوئی اس عمل کی فضیلت اور اس عمل کا وجوہ۔ کسی بھی عمل کو ہم کرتے ہیں تو اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے نماز ہے، نماز صحیح تب ہوگی کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر پوری ترتیب کے ساتھ سلام کے ساتھ اعمال انجام دیے جائیں۔ اور نماز پڑھتے ہیں نماز سیکھ کے، عملی طور پر یا علمی طور پر نماز سیکھ کے پھر پڑھتے ہیں۔ قربانی کی تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ قربانی کی نیت ہے کہ میں ایک میری دینی ذمہ داری جو اللہ نے میرے ذمے لگایا، ایک فرض جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، میں اللہ کی اطاعت میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ میرا مقصد گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد نمود و نمائش نہیں ہے، میرا مقصد تو ہے ایک فرض کو پورا کرنا۔ اللہ نے جو میرے ذمے لگایا ہے
اے اللہ تیری اطاعت میں، تیرے حکم کی ادائیگی میں حاضر ہوں، میں اس حکم کو کر رہا ہوں۔ تو نیت اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، نیت اللہ کی اطاعت۔ اور اللہ کی اطاعت کی نیت سے، اللہ کی اطاعت کی نیت ہے، یہ واجب کس پہ ہے؟ اطاعت کی نیت کون کرے گا؟ اس کے لیے ایسی شرائط ہے جیسے صدقہ فطر کی ہے کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس تو جانور خریدنے کی گنجائش نہیں ہے، عید والے دن اس عظیم فضیلت کو میں کیسے حاصل کروں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ پہ فرض نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل تیرے لیے مقرر کیا ہے، اور وہ متبادل کیا ہے کہ عید والے دن تو اچھی طرح تیار ہو کے عید کی نماز کے لیے آ جائے، زائد بال، ناخن، یہ سب تو جسم سے ختم کرے، صحیح طرح غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تم عید کی نماز کے لیے حاضر ہو جائے، یہی تیری قربانی۔ تو غریب مسکین پہ نہیں جی، صاحب نصاب پہ۔ اب صاحب نصاب جس کے پاس جو مالدار ہے، غنی ہے، وہ قربانی کرے گا۔ قربانی تو ہوئی واجب، ضروری نہیں کہ وہ اپنے پیسوں سے قربانی خریدے۔ والد ہے، صاحب نصاب ہے، بیٹے نے کہا جی آپ کی طرف سے ادائیگی میں کر دیتا ہوں۔ ایک استاذ کو اس کے شاگرد نے ایک استاذ کے لیے قربانی کا جانور خریدا اور اس کے گھر پہ کھڑا کر دیا۔ خود سے خریدنا ضروری نہیں ہے، مالک ہونا ضروری ہے کہ آپ مالک ہوئے، چاہے ہدیہ کے ذریعے ہوں، چاہے خریداری کے ذریعے ہوں، کسی بھی ذریعے ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانوروں کی ایک بڑی کھیپ آئی، بڑی تعداد میں جانور آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہذا یہ جانور صحابہ پہ تقسیم کرو تاکہ وہ قربانی ان جانوروں کی قربانی کریں۔ کہتے میں گیا اور ایک ایک صحابی کو جا کے ایک ایک جانور دے کے آیا۔ آخر میں 6-7 مہینے کا ایک دمبا رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے خود بھی لیا؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ نہیں لیا، سب میں تقسیم کر دیا، میں باقی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کی تم قربانی کر لو۔ تو ہدیے کے ذریعے صحابہ جو صاحب نصاب صحابہ تھے وہ مالک بنے، اور جس جانور کے مالک بنے اس کی قربانی کر دی۔ تو صاحب نصاب، ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان قربانی کرے گا۔ نیت ہے اللہ کی اطاعت۔ دوسرے نمبر پہ قربانی
کس جانور کی قربانی صحیح ہوگی؟ سب سے بڑی شرط کہ وہ جانور چھوٹا نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، بڑا ہو۔ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، لا تذبحوا الا مسنۃ فإن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ قربانی چھوٹے جانور کی نہیں، بڑے جانور کی کرنی ہے۔ اور مسنہ کا لفظ جب اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ اونٹ ہوتا ہے جس کے 5 سال مکمل ہو گئے ہوں۔ اور جب مسنہ لفظ کا اطلاق درمیانے جانور پہ ہوتا ہے تو اس جانور کو، یعنی اس گائے، بیل، بھینس کو بولا جاتا ہے جس کے کم سے کم 2 سال مکمل ہو گئے ہوں۔ اور جب چھوٹے جانوروں پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ جانور ہوتے ہیں کہ کم سے کم ان جانوروں کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو۔ لہذا اونٹ کے لیے کم سے کم عمر 5 سال، گائے، بیل، بھینس کے لیے کم سے کم عمر 2 سال، اور دمبے، بکرے، ان کے لیے کم سے کم عمر 1 سال۔ 1 سال، 2 سال، 5 سال، اس سے کم کے جانور ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ شرط استثناء اگر حاصل ہے تو صرف دمبے کو حاصل، کہ گھر کا پلا ہوا ہو، دکھنے میں 6 مہینے کا نہیں لگ رہا ہو، عمر 6 مہینے کی ہو لیکن ہو موٹا تازہ۔ عربی میں ایسے دمبے کے بچے کو بولا جاتا ہے جزع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اجازت دی کہ اگر دمبے کی عمر 1 سال نہ ہوئی ہو، کم ہو، لیکن کم سے کم 6 مہینے ضرور ہو، 6 مہینے سے کم نہ ہو، 6 مہینے پورے ہو چکے ہو، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ ان الجزع یوفى مما یوفى منه الثنی، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی شرط، یہ جانور جس طرح عمر کے اعتبار سے چھوٹا نہ ہو، اسی طرح اس جانور میں کوئی بڑا نقص نہ ہو۔ ہلکا پھلکا نقص چل سکتا ہے، دین میں سختی نہیں، ہلکا پھلکا، کان میں سوراخ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ کمزور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جسم پہ ہلکا پھلکا زخم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ نقص بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ماذا یتقی من الضحایا یا رسول اللہ، کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالاً فرمایا، مثالاً العرجہ البین ضلعها، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں۔ نمبر 1، یہ جانور اتنا لنگڑا ہو کہ اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ ایک پیر سے جانور لنگڑا ہے کہ چل نہیں سکتا، اس پیر کو صحیح لگا نہیں سکتا، چلنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا یہ نقص چونکہ زیادہ ہے، چلنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا ایک جانور ہے، منڈی سے لاتے وقت گر گیا، پیر اس کا ٹوٹ گیا، اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، الا یہ کہ اس کا علاج کر دیا جائے اور عید کے دن سے پہلے یہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا
العورا البین عورها، اندھا ہے یا بینائی کمزور ہے کہ اسے گھاس نظر نہیں آ رہی، پانی نظر نہیں آ رہا، کیسے پلے گا یہ، اس کی قربانی بھی ٹھیک۔ بینائی اگر ہلکی پھلکی کمزور ہے مسئلہ نہیں۔ آگے فرمایا المریضہ البین مرضها، جانور بیمار ہے اور اس کی بیماری بالکل واضح ہے، بیماری کی وجہ سے نڈھال ہے، چل نہیں سک رہا، اٹھ نہیں سک رہا، کھا نہیں سک رہا، پی نہیں سک رہا۔ فرمائیے بھی نمبر 4 العجفا التي لا تنقى، اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا گودا تک ختم ہو گیا ہے، ہلکا پھلکا کمزور نہیں ہے، اتنا کمزور یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ ہڈیوں کا گودا تک ختم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی میں چلا دو۔ یہ قصائی کو یہ جانور تو دیا جا سکتا ہے، قربانی میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ایک ہلکا پھلکا نقص ہے اور ایک بڑا نقص ہے۔ بڑا نقص ہوگا تو نہیں۔ اب اس نقص کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اگر سینگ ٹوٹے ہوئے اور سینگ ہلکے پھلکے نہیں بلکہ زیادہ ٹوٹے، پورا سینگ ٹوٹ گیا، یہ زیادہ ٹوٹ گیا ہے، اسی طرح کان کٹ گیا ہے اور چوتھائی حصے سے زیادہ سینگ، چوتھائی حصے سے زیادہ، چوتھائی حد تک، اس کا مطلب زیادہ ہے، اب بھی جائز نہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی گوشت مقصود ہے نا، کان تم نہیں۔ اللہ کو ہمیں گوشت، ہمارا مقصود گوشت ہمیں چاہیے، لیکن اللہ کو تو اللہ کے ہاں قربان ہونے کے لیے تو ایک ایک عضو کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اجر بھی ہر عضو پہ ملے گا، لہذا ہر عضو کامل مکمل ہونا چاہیے۔ لہذا منڈی جاتے وقت ہم ہر چیز کا خیال رکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کروں کہ یہ تو جانور کے حوالے سے کہ یہ جانور بھی، یہ جانور بھی، چھوٹے جانور ایک کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جو بڑے جانور ہیں وہ 7 کے لیے زیادہ سے زیادہ۔ اور قربانی آپ دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ جانور خریدتے تھے، تو آپ دوسروں کے لیے بھی قربانی کر سکتے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے پوری قربانی ہونی چاہیے۔ ہاں ثواب بخش رہے ہیں تو اس کے لیے پوری قربانی کی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے نیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد سنیں۔